بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد والہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے وہ خطوط پیش کر رہا ہوں جو دوست حضرات آپ کو بھیجتے رہے، ان کے جوابات آپ کو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جوابات جو ہے یہ حضرت نواز رومانی صاحب کی کتاب اخص الحواس سے لیے گئے ہیں۔ بیان کرنے میں، پڑھنے میں، پیش کرنے میں اگر کوئی بھول ہو جائے تو میں اس کے لیے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات عالیہ، حکمت و دانش کا خزینہ، علم و عرفان کا بحر بے کراں، مسافران راہ سلوک کے لیے منبع رشد و ہدایت، اور عارفوں کے لیے صحیفہ انبساط روح و قلب ہے۔ وہ حضرات جو کسی وجہ سے بذات خود حاضر ہونے سے قاصر تھے یا بیرون ملک مقیم تھے، بذریعہ خطوط اپنے مسائل، الجھنیں، مشکلات، پریشانیاں اور حال رقم کر کے بھیج دیا کرتے تھے۔ آپ ان کے جوابات لکھوا کر بھیج دیا کرتے تھے۔ بے شمار خطوط میں سے چند ایک مکتوبات درج ذیل ہیں جن میں نہ صرف فلاح و حکمت کے جواہر پنہاں ہیں، بلکہ ان کی روشنی میں عمل پیرا ہونے سے مصائب و آلام سے چھٹکارا بھی مل جاتا ہے، وہ اور راہ ہدایت پر گامزن ہونا بھی سہل ہو جاتا ہے۔ 7واں مکتوب 3 مئی 1966 اللہ کے پیارے حضرت سید ریاض الحسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے، انسان کو پریشانی اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ شان اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بزرگان دین کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جو انسان انعام یافتہ اور صالحین کے راستے سے پرے ہٹ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر انعام یافتہ کی معیت میں رہا جائے اور مودت فی القربا کا دھیان رکھا جائے تو سب پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مصائب و آلام عام، خاص اور خاص الخاص سب کے لیے۔ اگر مصائب و آلام ختم ہو جائیں تو درجات اور بلندیاں بھی ختم ہو جائیں۔ بس ایک ہی صورت ہے کہ مصیبت زدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر سے لگے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق راہ ہدایت پر گامزن ہو، اور ہر حال میں اس مشعل ہدایت کو سامنے رکھے۔ مصائب العام کا حل کرنے، صلاۃ و سلام اور درود پاک پڑھنے میں مضمر ہے۔ یا ودود کے ذکر میں مشغول رہنے والے کو فارغ کر دیا جاتا ہے، طمانینت قلب عطا ہوتی ہے۔ درود پاک قول ہے، مودت فی القربا شاہد ہو تو پڑھنے والا سچا ہے، ورنہ اس کی صداقت کا کوئی ثبوت بہم نہیں پہنچے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ صاحبان حق کے دوستوں سے دوستی اور متعلقین سے ادب ہو، اور ہر حال میں
اس پر نظر رکھی جائے۔ بزرگان دین سے کیے ہوئے عہد پر استقامت سے رہنا راہ ہدایت ہے۔ اس میں خوف و حزن و ملال سے نجات ہے۔ اس لیے ہر وقت ذکر میں مشغول اور درود پاک میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس سے مصائب و آلام کو خیر کا پہلو عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے اور اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف اور علم اور مرتبہ اور شان عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے۔